मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 77 साम नंबर 77। ये मीर मुगन्नी के लिए आसिफ का मज़मूर है और मज़ामीर की जो क्वालिटी है वो ये है कि मज़ामीर हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं। इसके अंदर बहुत सी बातें गुस्से के अंदर कही गई, बहुत सी बातें एक मायूस शख्स की हैं, बहुत सी बातें एक दलेर आदमी की हैं। इसमें जॉय की जो एक पीक है वो आपको नजर आएगी ज़बूरों के अंदर। जो शख्स खुश होता है वो किस तरह से खुशी मनाता है, जो मायूस होता है वो अपने दुख का इजहार कैसे करता है, और जो दुश्मनों से घिरा हुआ है वो अपनी ज़हनी कैफियत में किस जगह पर खड़ा होता है। तो मज़ामीर पढ़ने से हम अपनी जज्बाती कैफियत को बैलेंस करना समझते हैं और हमें यह चीज़ जानकर हैरत होती है कि मज़ामीर के अंदर जितने भी हमें शेड्स नजर आते हैं इमोशंस के, उनमें से किसी के लिए भी खुदा नाराज नहीं होता। इवन के दाऊद ने मज़ामीर के अंदर लानतें भी की हैं लोगों के ऊपर। मुझे एक बात बड़ी मजे की लगी। डायरेक्ट प्रिंस कहता है कि मुझे लगता है कि दाऊद जो था वो लानत करने में मास्टर था, उसको लानत करनी आती थी और ये खुदा की तरफ से है। आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, आपको वहां पर नजर आएगा कि वो लोग जो ऐसे काम करते थे जो नफरती थे, खुदा के लोगों ने उनको लानत दी और वो लानत उन पर ठहरी भी। न्यू टेस्टामेंट में भी इसकी एप्लीकेशन है। कई बार हमें यह चीज नजर आती है कि जी हम सिर्फ बरकत के लिए ही बुलाए गए। आपके पास जो इख्तियार है वो दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। आप किसी जगह को कर्ज कर सकते हैं। सपोज वहां जुए का अड्डा चल रहा है, वहां पे आप उसको कर्ज कर सकते हैं। आप उसको ब्लेस करेंगे या आप उसको लानत देंगे। खुदावंद अड्डा बंद हो यीशु के नाम। आप ये नहीं कह सकते खुदावंद सब जुआ खेलने वालों को बरकत दे, ये गलत दुआ है। आप ये दुआ करेंगे कि ये जुए का अड्डा बंद हो यीशु के नाम से, और खुदा इस चीज की इजाजत देता हमें। तो इस ज़बूर को पढ़ते हैं, ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो खुदा के साथ चलता है, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा की बंदगी करता है। आसिफ बजाते खुद एक परस्तार है, एक वर्शिपर है और खुदा को बड़े करीब से जानता है। इस ज़बूर को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी खुदा के साथ संगत कैसी थी। लेकिन एक ईमानदार होने के बावजूद भी हमारी लाइफ के अंदर कई ऐसे फेज आते हैं जिसके अंदर हम डगमगा जाते हैं, बातनी तौर पर इतने खोखले हो जाते हैं। जैसे रेगिस्तान के अंदर पानी नहीं ना होता। आपने कभी रेगिस्तान को देखा हो? रेगिस्तान को मैंने देखा भी है, पर्सनली जाके देखा है रेगिस्तान कैसा होता है। समंदर भी देखा है। जो लोग डीप सी के अंदर चले जाते हैं किसी वक्त में भटक जाते हैं, और वहां पर जो समंदर का खौफ है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह रेगिस्तान के अंदर जब पानी नहीं मिलता तो एक शख्स को यह पता होता है कि मेरी मौत यकीनी है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर भी कई रेगिस्तान, कई समंदर, कई दरिया आते हैं जो हमें ज़हनी तौर पर उस जगह के अंदर ले जाते हैं जहां हम नाउमीद हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। हमें लगता है हमारी दुआएं किसी काम की नहीं, हमारा कलाम पढ़ना हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा, हमारी प्रस्तिश करने से हमें कुछ खुशी नहीं मिल रही, ईमानदारों की संगत के अंदर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, सब कुछ बंजर है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेफाल। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत दफा हुआ है, शायद आपकी जिंदगी में कभी हुआ हो। अगर आप ईमानदार हैं तो जरूर हुआ होगा, अगर तुम ईमानदार नहीं तो फिर नहीं होगा। ये सच्चाई है। जो ईमानदार हैं उनको इस चीज का एक्सपीरियंस होता है कि खुदा के साथ चलने के बावजूद भी बुरी खबरें आपको मिल रही होती हैं, बुरे पैगामात आपको मसूल हो रहे होते। आप रोजे में ठहरे हुए हैं, सुबह आपकी जॉब छूट गई। आप रोजे में ठहरे हुए हैं, आपके पैसे गुम हो गए। आप दुआ कर रहे हैं, आपका मोबाइल गिर के टूट गया। आप दुआ में ठहरे में वो काम हो रहे हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए। सच्चाई ये है, हम एक अलग तस्वीर पोर्ट्रेट कर रहे हैं आज कि जो दुआ करता उसका नुकसान नहीं होता, जो दुआ करता वो बीमार नहीं होता, जो दुआ करता वो परेशान नहीं होता। उस पर भी वो सारी हालतें आती हैं। क्या क्राइस्ट जब इस जमीन पर था तो क्राइस्ट ने दुख नहीं झेले? क्राइस्ट ने बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। क्या ज़हनी स्ट्रेस से क्राइस्ट नहीं गुजरा? क्राइस्ट गुजरा। क्या पौलुस को मारे नहीं पड़ी? पुलिस को तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी गार्ड उसको 24 घंटे घेरे रहते और कोई उसका बाल भी बेकार ना कर सकता, लेकिन खुदा ने उसको उन मुश्किलात में जाने दिया ताकि बतौर ईमानदार वो अपनी ईमानदारी को अटेस्ट करे और दूसरा अपनी उस कमजोरी की हालत में खुदा का जलाल जाहिर करे। आमीन। जब पुलिस को बैंत पड़ रहे थे, लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वो अपने ईमान पर मोहर लगा रहा था। वो इजहार कर रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने खत के अंदर ये कहता भी है कि कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। तो आइए इस ज़बूर को पढ़ते हैं और आसिफ के इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो मेरा मामला है जो आसिफ डिस्कस कर रहा है। मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करूंगा, खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा।
اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے. مطلب وہ راتوں کو اٹھ کے دعا کر رہا ہے اپنی اس مشکل کے لیے، اپنی پریشانی میں. میری جان کو تسکین نہ ہو، میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے. تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا. میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا. مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے. کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ اب تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت کو روک لیا؟ آمین. سوال ہی سوال. جب کوئی شخص بے چین ہوتا ہے، جب اس کو کہیں سے کوئی سکون نہ مل رہا ہو، اس کو کوئی اچھی خبر نہ مل رہی ہو، اس کا دل اداس ہو، تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ سوالوں سے بھر جاتا ہے. خداوند کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا تو میری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ جب میں پکاروں گا تو میری آواز نہیں سنے گا؟ کیا اس بیماری میں، اس درد میں تو مجھے چھوئے گا نہیں؟ کیا اس تنگ دستی کی حالت میں تو مجھے چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اپنا ہاتھ مجھ سے پیچھے کر لیا ہے؟ کیا تو مستور ہو گیا؟ مطلب کیا تو چھپ گیا ہے میرے معاملے میں؟ کیا تو میری تائید کے لیے آگے نہیں بڑھے گا؟ کئی قسم کے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو خدا کا پرستار ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، جس سے خدا کے ساتھ رفاقت میں چلنے کا ایکسپیرینس ہے. یہ گناہ گار شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے. ہر روز اتوار نہیں ہوگا، ہر روز اتوار ہوتا نہیں، ہر روز سیلری نہیں ملتی، ہر دن اچھا دن نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بری چیزیں ہیں یہ خدا کی برکت نہیں ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مشکلات بھی برکت ہی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں سکھا رہی ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں، یہ ہمیں خداوند میں اور گہرا اور مضبوط کر رہی ہیں. جسے ہم اپنی ناکامی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کئی بار وہ ہمارا فیلئر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے اگلے زندگی کے آئندہ آنے والے پڑاؤ میں ہماری مددگار چیز ہوتی ہے. خدا نے جہاں ہمیں پہنچانا ہوتا ہے، خدا ہماری ناکامی میں ہمیں وہ سبق سکھا دیتا ہے، اور پھر خدا ہمیں آگے لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر ہم اپنی اس ناکامی کو یاد کرتے ہیں، کس وجہ سے میں ناکام ہوا تھا، کس وجہ سے میں ناکام ہوئی تھی، اور پھر اس سچویشن کے اندر ہم رائٹ موو کرتے ہیں اور کامیابی ہمارے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے. آمین. میرے عزیزو، ناکامیوں سے مت گھبرائیں. اور جب آپ کی لائف کے اندر یہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، جب یہ خلا پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہم خدا کو اور بھی قریب سے جانیں، خدا کی طرف اور متوجہ ہوں. عام طور پر ایسی حالت میں لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی حالت میں لوگ بیزار ہو کر چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی حالت میں لوگ کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی حالت میں لوگ خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میری حالت ایسی ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا. یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. وہ حالت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا جا ہی نہیں سکتا. آپ اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں کہ جی میرے پٹھے سارے کھچ گئے ہیں، اس کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر جب آپ اس سچویشن کے اندر چلے گئے جس کا ذکر آصف کر رہا ہے، تو پھر اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کیا خدا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ ایسی سچویشن میں آپ شیطان کے لیے بھی اوپن ہیں. شیطان کے لیے بڑی کمال کی گراؤنڈ ہے. اس جگہ پر وہ بڑا زبردست کھیلتا ہے، چاروں کونوں سے آتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے. وہ ہم پر حملہ ور ہو جاتا ہے، اپنے پورے ہتھیار سے لیس ہو کر وہ ہم پر دھاوا بول دیتا ہے. دیکھا تیرے روزے کس کام دے، تو جانا ہے بھج بھج کے. اور شوہر اپنی بیویوں کو کوسے ہور جا دعاواں چ ہے، تو دعاواں تے جانی اوتھے رونی ہے جا کے تے اے وے سیاپا پیا سن، کتھے وے تیرا خدا؟ ہاں جی، زبور نویس یہ بھی کہتا ہے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہاں تیرا خدا؟ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، اور اصل میں وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں. شیطان نے کو ویزیبل ہو کے تھوڑا ہمارے سامنے آنا، کئیوں کے آگے آ بھی جاتا ہے، لیکن وہ ریئر چانسز ہیں، لیکن وہ لوگوں میں سے ہو کے ہمارے اوپر حملہ ور ہوتا ہے. ہمارے اپنے ہی عزیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے، اپنی ہی بیوی کو، اپنے ہی شوہر کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی ماں باپ کو، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی پیاروں کو وہ استعمال کرتا ہے. جو ہمارے پیارے اور عزیز ہیں وہ ان میں سے آ کر ہمارے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. تیرا خدا نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیریاں دعاواں کسے پاسے نہیں جا رہی ہیں، تو انج کر، تو انج کر. غلط مشورے ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ موقع ہے جس میں آپ نے اور گہرے کے اندر جمپ مارنی. آمین. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. لکھا اگر مصیبت کے دن تو بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بڑی کم ہے. اگر ہم مصیبت کے دن ہاتھ پیر چھوڑ جائیں، اچھے حالات میں ہیلیلویا کہنا بڑا آسان. پریز دا لارڈ جی، خدا دا بڑا ہی شکر ہے، خداوند دی بڑی تعریف ہے، منڈا بھی نوکری تے لگ گیا، کڑی نو بھی جاب مل گئی ہے، تے اسی دوویں جی بھی کام کر رہے ہیں. پریز دا لارڈ ہے نا. اور جدو اپنی بھی نوکری چھٹی ہوئے، بیوی دی بھی نوکری چھٹی ہوئے، بچہ بھی
वेला फिर रहा हो, जान के लाले पड़े हो, रोटी खाने के लिए घर में ना हो, क्या उस वक्त हम सताइश करेंगे? उस वक्त तो फिर पता चलता है कि ईमानदार हैं कि नहीं है। ये तो बात तो फिर ये असल पता तो उस वक्त चलता है, टेस्ट के अंदर पता चलता है कि केड़े बच्चे को कितना कुछ आता है। अगर मैं जब कमरा इम्तिहान में बैठूंगा, पहले तो मैं कहूंगा मेरी बड़ी तैयारी है, तो जो मेरे सामने क्वेश्चन शीट आनी है जी, उत्थों मैंने पता चलना कि मेरी तैयारी की सी। ये हमारे सामने एक पर्चा खुदा फेंकता, लो जी सवाल हल करो। क्या तू अब भी सताइश करेगा? उसकी बीवी कहने लगी, तू खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा, किस स्यापे में पड़ा हुआ? खुदा के खिलाफ बोल। तेरे जख्मों की जो हालत है उसके अंदर तो कीड़े तेरा गोश्त खा रहे हैं। कैसे रात को तू सोता है, हाय हाय करता सारी रात? तेरे लिए मौत बेहतर है, इस तकलीफ में रहने से बेहतर है कि तू मौत को अपने गले लगा ले। लेकिन अयूब ने उसको यह कहा कि तू कैसी नादानों की सी बातें कर रही है, नादानों की सोच है। अगर ऐसी सोच आपके जहन में आती तो ये नादानी की सोच है, ये हिकमत और अक्लमंदी की सोच नहीं। उसने कहा कैसी नादानों की सी बातें करती, क्या हम उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? आपकी लाइफ में डार्क एरिया जरूर आएंगे, मौत की साय की वादियां आपके सामने मुंह खोल के खड़ी होंगी, और वो जरूर ही आएंगी, उन्होंने आना है, वो आपके लिए मुकर्रर की गई। मुसीबतें, आफतें, परेशानियां, मुखालफतें, बगावतें आपके लिए हैं, क्योंकि आप ईमानदार। अगर आप ईमानदार ना हो तो आप चालाकी से इनमें से निकल सकते हैं, लेकिन ईमानदार के लिए डबल प्रॉब्लम यह है कि उसने उनमें से निकलना भी है और दयानतदार भी रहना है। समझ रहे हैं आप ये बात? मुश्किल में से भी निकलना है और कोई गलत पैंतरा भी इस्तेमाल नहीं करना, खुदा में रहकर उस मुश्किल को फेस करना है। यह है ईमानदार का वो वस्फ जहां पर खुदा उसको टेस्ट करता है और लोगों के सामने गवाही को लाकर खड़ा करता है। तो आसिफ अपने अंदर बेचैनी की हालत में है, वो दुआ करता है, वो खुदा से डिबेट कर रहा है, मुकालमा कर रहा है, अपने अंदर तफ्तीश के अंदर लगा है, कहां मैंने गलती की, कहां मैंने मिस्टेक की, कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैं कर बैठा। कई बार हम लोग कहते हैं पता नहीं यार केड़ी गल खुदा दे हजूर कह बैठे हैं जिसकी सजावां मिल रही हैं, है ना, ऐसे हम कहते हैं ना, पता नहीं होता हमें, और हम उन चीजों की तफ्तीश करते भी नहीं। हमें फिर कोई और चारा समझ नहीं आता, हम कहने अभी खुदा का मसला नहीं है, ऐसा नूं हुण बाबे को ही जाना पैना, और फिर हम बाबे के पास चले जाते हैं। दरबारां ते जाके कई बार मैंने बात बताई है, दरबार के तेल से क्रॉस बना रहे, तेल दरबार दा ते बना रहे हो क्रॉस रहे, किस किस्म की जहालत। मतलब हम अपने एक्ट से ये जानते हैं कि यीशु बड़ा है, लेकिन हम उसके साथ पैरेलल एक और पर्सनैलिटी को वो लेके आ रहे हैं कि भाई ये भी हमारा मसला हल कर सकता है। लेकिन आसिफ अपनी इस सारी बेचैनी के अंदर वो काम करने जा रहा है जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इस ज़बूर से हमेशा बरकत पाई है। अपनी जिंदगी के तारीख पहलुओं में से जब मैं गुजरा, मैंने हमेशा इस ज़बूर की तिलावत की, ज़बूर को पढ़ा, और मैंने अपने आप को आसिफ के साथ उसी तरह आगे लेकर गया जिस तरह आसिफ ने अपने आप को ड्राइव किया खुदा की जोरी में, और खुदावंद ने मुझे हमेशा निकाल दिया। आमीन। 10वीं आयत में देखें क्या लिखा है, फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है जी। पहले उसका ध्यान किधर था? खुदा की तरफ। खुदा नहीं मेरा कुछ कर रहा, खुदा नहीं मेरा मसला हल कर रहा, खुदा लोगों ने दिल नहीं नरम कर रहा, खुदा मेरी मुखालफत जो। लेकिन उसके बाद उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला। आलमी दुनिया के अंदर आजकल एक बड़ी टर्म चल रही है, वो है अपना कुल्हाड़ा तेज करना। उसमें यह है कि अगर एक शख्स अपना कुल्हाड़ा मारता जाता है दरख्त के ऊपर, तो एक वक्त में आकर वो कुंद हो जाता है, उसकी धार मोटी हो जाती है, फिर वो जल्दी दरख्त को काटता नहीं। तो उसमें वो सिखाते ये हैं कि जब आप दरख्त काटते हैं, दरख्त काटने के बाद थोड़ा सा टाइम आप अपने कुल्हाड़े को तेज करने में भी लगाएं, ताकि आपको फिर दरख्त काटने में टाइम ना लगे, आप ज्यादा थके ना। हमारा कुल्हाड़ा कुंद हो जाता है, हम उसी पैटर्न के साथ ठोकरें मारते जाते हैं, दरख्त कटे नहीं जाता। अब यहां पर क्या किया है, आसिफ ने थोड़ा पॉज लिया, रुक गया थोड़ी देर। ये सिला जो है इसका मतलब है रुक जाना, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होना, खामोशी का वक्फा। और जब वो खामोश हुआ है तो एकदम से खुदा ने टेबल को टर्न कर दिया, खुदा ने एकदम टेबल घुमा दी, चल भाई असल मामला समझ कीजिए। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा। आमीन। मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। उसने रिकॉल की अपनी मेमोरी सारी। ठीक है जी। जब आपकी जिंदगी में मौजा नहीं ना हो रहा, आप पिछले मौजों को याद करें। प्रेज द लॉर्ड। इससे आप एनर्जाइज होंगे। खुदा मुझे वहां से भी निकाल के लाया, खुदा मुझे वहां से भी निकाल के लाया, खुदा मुझे वहां से भी निकाल के लाया, खुदावंद ने यहां भी मेरी मदद की थी, खुदा ने इस जगह से मुझे छुड़ाया था, यहां पर भी मैं बेबस और लाचार था, यहां भी खुदावंद ने मुझे बचाया था, खुदावंद अब भी मुझे बचाएगा। आमीन। आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। अपनी परेशानी के अंदर, अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसने खुदा की तरफ भागना शुरू कर दिया। पहले शायद वो चल रहा था, लेकिन फिर उसने दौड़ लगाई खुदा की हजूरी में जाने के, फास्ट हो गया और तेजी से वो खुदा की हजूरी में और गहरे के अंदर गया, और उसने उन तमाम कामों को याद करना शुरू किया।
یاد رکھیں جب آپ خدا کی مہربانیوں کو یاد کرتے ہیں آپ شیطان کے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں. شیطان کو راستہ نہیں ملتا. ہوں میں کدھروں آیا تو خدا دی تعریف کرن لگ پیا, اے خدا دی ستائش کرن لگ پئی, ہوں میں کی کراں؟ جب آپ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں دروازے کھل رہے ہوتے ہیں شیطان کے لیے, وہ کہندا ادھروں بھی آؤ ادھروں بھی آؤ, حملہ کرو آدے تے ہور اینوں پرانیاں گلاں یاد کراؤ. وہ پھر چاچے دا دیکھیا تو گیا سا, تیرے چاچے نے بوئے ہی نہیں کھولے, تیرا چاچا بھی نہیں ٹھیک, تیرے باس کو تو پیسے منگے, انہوں تو 10,000 منگے, انہیں 5 تیرے منہ تے مارے, خدا نے اتنے بھی نہیں تیری سنی, یہ بھی پرابلم, یہ بھی مسئلہ, یہاں پہ بھی تو ناکام ہوا, یہاں پہ بھی تو ناکام ہوا. لیکن جیسے ہی آپ خدا کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں ایک دم سے وہ جو ڈارک ونڈو ہے بند ہو جاتی, تاریکی کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں اور نور اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم خدا کی پرسنالٹی کے ان حصوں کو جان پاتے ہیں اس وقت میں جن کو ہم اپنی عام دعائیہ زندگی میں نہیں جان پاتے. آمین. بہترین تجربات آپ کو ہمیشہ اکیلے میں ہوں گے, جب آپ بالکل تنہا ہوں, بیوی بھی آپ کی آپ کے گھر میں ہی ہے, بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ بالکل الگ ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس ٹائم میں خدا آپ کو وہ تجربہ دے گا جو سب کے ساتھ مل کر آپ کو خدا کبھی بھی نہیں دے سکتی. آپ کی تاریکی کے ادوار کے اندر جب خدا بولتا ہے تو وہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ بولتا ہے. جب آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا اس وقت خدا آپ سے جب بات کرتا ہے تو وہ لاؤڈ سپیکر سے بولتا ہے. مجھے بات بڑی پسند آئی, ایک خادم نے اپنی کتاب میں بات لکھی, اس نے کہا ہمارے عام دنوں میں خدا ہم سے عام زبان میں بات کرتا ہے, لیکن جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں خدا لاؤڈ سپیکر لے آتا ہے, خدا لاؤڈ سپیکر سے بولتا ہے, اور پھر خدا میں بتاتا ہے کہ بیٹا گھبرا نہ جانا, میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی. آمین. ٹک 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 بھیڑوں کو پتا چلتا بھی چرواہا نہ لی. جب آپ کے بالکل سر پہ مصیبت آ کے کھڑی ہو جاتی خدا ایک دم سے نکال لیتا ہے. ہلیلویا, خدا من تو مینوں کاٹ لے, ٹھیک ہے, کچھ ریلیف مل جاتا ہے 10 دن کا 15 دن کا, پھر اس کے بعد کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہے, لیکن خدا نکالتا آیا. میں 43 سال کا ہو گیا, میں نکلتا ہی آ رہا ہوں, تو میں نکلتا ہی جانا. ہاں جی, میں نکلتا خدا کی سوری وہاں پہ یسوع کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ کے. یہ تکلیفیں مجھے روک نہیں سکتی, یہ بیماریاں مجھے روک نہیں سکتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ہاتھ یسوع نے تھام رکھا ہے. میں نے نہیں اس کا ہاتھ تھاما, اس نے میرا ہاتھ تھاما, اور جب اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ تو نہیں چھاڑ دا. لاسٹ ٹائم میں وائس کے ساتھ گیا, ریس کورس میں ادھر میلہ لگا ہوا ہے, تھوڑے دن پہلے ہے نا وائس, تو وائس نے مجھے ایک بات کی, اس نے کہا پاپا یہاں پہ اتنا رش ہے کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا نا تو میں یہاں پہ گم ہو جاؤں. میں نے کہا پتر میں تیرا پیو ہوں, میں نہیں تینوں چھاڑ دا, تیرے نال ہی ہوں. اور میں نے اس کو پکڑے رکھا, میں اس کے ساتھ رہا, اور میں نے اس کو وہاں پہ چیزیں بھی لے کے دی, اس نے کھایا پیا جو بھی اس کا دل کیا, اور اس کے بعد پھر ہم واپس آ گئے. لیکن جب میں اس کو یہ کہہ رہا تھا, اصل میں مجھے ذاتی طور پر روحانی طور پر خداوند کی اس حضوری کا احساس تھا کہ جس طرح سے خدا مجھے نہیں چھوڑ رہا, کیا خدا میرے بیٹے کو چھوڑ دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اس ایمان سے بھرے رہیں کہ یہ مشکلات میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, کیونکہ خداوند نے مجھے تھام رکھا ہے. اس بات پہ فخر نہ کریں کہ خداوند میں راتی 3 بجے اٹھ کے دعا کرنی, اے خداوند میں سارے ہی روزے میرے پورے ہی جان دیں. اس چیز پہ فخر کرنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ فخر کرنے والی چیزیں ہیں ہی. یہ توفیق کا معاملہ ہے, آپ کو توفیق ملی, آپ نے وہ کام کر لیا, تو آپ کا اور میرا فخر کیا ہے؟ فخر کریں اپنے خداوند پر. پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند کی صلیب پر, جس کے وسیلے سے دنیا میرے لیے اور میں دنیا کے لیے مصلوب ہوا. آمین. سو خداوند میں مضبوط بنیے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی اس فرسٹریشن کی حالت میں خدا کے سارے ماضی کے کاموں کو یاد کرنا شروع کیا جو اس کے اپنے بھی نہیں تھے. ضروری نہیں کہ وہ سارے اپنے ہی کام یاد کر رہا تھا, اس نے موسیٰ کی باتیں یاد کی. اے خداوند, جب میرے آباء و اجداد سمندر کے آگے کھڑے تھے تو نے بزرگ موسیٰ کو استعمال کیا, اسے اپنا سا بڑھایا اور سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاللیلویا, ستائش کرنے لگا. ان جنگوں کو اس نے یاد کیا جو داؤد نے لڑی, اور خداوند کی قدرت اس کی زندگی میں بہنے لگی. میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے. میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا. میں تیرے کاموں کو سوچوں گا. اے خدا, تیری راہ مقدس میں ہے. کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ یہ وہ مکاشفہ ہے جہاں پر خدا آصف کو لانا چاہتا تھا, اور ہمیشہ ہی خدا ہمیں یہاں سے آ کے اٹھاتا ہے, اپنی پرسنالٹی سے اٹھاتا ہے. جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن سے بھر جاتے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, تب خدا اپنے آپ کو منظر عام پر لے کر آتا ہے کہ پتر میری طرح دا کوئی اور ہے, دستے صحیح میں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں اور کوئی نہیں, اگر میری مشکل دا حل اور کتے نہیں تو خدا کولتے ہے, اور ہم ایک دم تسلی پا جاتے ہیں, دلیری کے اندر آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی خدا چاہتا ہے. تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے. تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی. تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے. ہاللیلویا. اے خدا, سمندروں نے تجھے دیکھا, سمندر تجھے دیکھ کے ڈر گئے, گہراؤ بھی کانپ اٹھے, بدلیوں نے پانی برسایا, افلاک سے آواز آئی, تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے,
اور آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں، بگولے میں تیرے رد کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی، تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ آمین۔ اور 20ویں آیت سنیے، تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے نہیں کی، ہارون نے نہیں کی، تو نے کی ہے۔ ان کی نگہبانی، ان کی حفاظت، ان کی رہنمائی، وہ تو جسٹ ایک برتن تھے، کام تو سارا تیرا تھا، تو نے ان کی گلہ بانی کی، تو نے انہیں چلایا۔ ایک بڑی قوم کو خدا مصر میں سے نکال کے لایا، اور خدا نے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کی۔ جو چیز حیران کن ہے، نہ ان کے جوتے ٹوٹے، نہ ان کے کپڑے پھٹے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ چھوٹا بچہ اور اس کے کپڑے پرانے نہیں ہو رہے۔ بچوں کے کپڑے تو آپ کو پتا ہے ماما دھو کے تھک جاتی، ماں تھک جاتی، کپڑے دھو کے پھر واشنگ مشین پر گئی، پھر واشنگ مشین پر گئی، بچے گندے کری آ رہے ہیں، لائی جا رہے ہیں، بدلی جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں ان کے کپڑے پرانے نہیں ہو رہے، یہاں ہمیں ہر دفعہ ہر سیزن میں بچوں کے نئے کپڑے لینے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید انہوں نے جہاں شلواراں سن تے قمیضاں آپ کپڑا بڑا ہوئی جا رہے، نہ اس کی شائن ختم ہو رہی۔ اس نے عجائب یاد کیے خدا۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی خدا نے کام نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ شمار۔ اگر ہم انہیں گنے تو ہم سوچیں گے میں اس قابل تے نہیں سا، میری تو اتنی اوقات نہیں تھی، میں تو اس لائق نہ تھا، لیکن خداوند نے اتنی مہربانی کی مجھ پر، میں تو اس قابل نہیں تھی۔ خداوند نے مجھ پر کس قدر اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ خداوند میں تیرا شکر، پریز دی لارڈ۔ میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، ایک شخص مجھے ملا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میرا دل بہت پریشان ہے۔ میں کہا جی کیوں؟ کہتا سر جی گھر چ پیسے کوئی نہیں۔ میں کہا تہاڈی عمر کنی؟ کہتا کھان نوں روٹی۔ میں کہا جی تہاڈی عمر کنی؟ پتہ نہیں 53 سال کے 54 سال اس نے عمر بتائی میں۔ 54 سال دا میں ہو گیا۔ میں کہا 54 سال جو تسی کنیاں راتاں بھکھے ستے ہو؟ کہندا ایک بھی نہیں۔ تے میں کہا ہن 55ویں سال دے وچ آ کے خدا نے وفاداری چھڈنی اپنی۔ 54 سال روٹی کھواندا رہا تے 55 سال دے وچ آ خدا کے بس بھی ہن میرے کو تیلی آٹا موکے۔ بے ایمان نہ، خداوند کی شکر گزاری، اور جو کچھ ہمارے اینڈ سے غلط ہے اس کو تسلیم کر لیں، ورنہ یہ معاملات ختم نہیں ہونے والے۔ آپ پھر 8ویں کلاس میں ہی ہوں گے اگلے سال بھی، اگر فیل ہو گئے دوستو اگلے سال بھی 8ویں چی ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اگے جا ہی نہیں۔ اور لوگوں نے دسیا میں 20 سال پہلے بپتسمہ لیا سی، جبکہ انہوں ہجے اس چیز کا نہیں پتا کہ بپتسمے دے حوالے کتنے لکھے نے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ خدا کا میری زندگی کی بابت کیا 20 سال پہلے بپتسمہ لے لیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے، خدا مجھ سے پتہ ہی نہیں اس کو۔ اس کا مطلب ہے اس نے خدا کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا میری زندگی سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور خدا مجھ سے کیا کچھ کروانا چاہتا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے خدا کے لیے، کچھ نہیں پتا۔ چرچ بس اس لیے آ رہے کہ خدا اپنی کرم نوازی کری رکھی میرے تے، باقی میں کچھ نہیں کرنا۔ جو تو مجھے سکھائے گا میں وہ سیکھوں گا نہیں، جو تو مجھے کرنے کے لیے کہے گا وہ میں کروں گا نہیں، نہ میں اپنے گھرانے کے لیے کوئی نمونہ بنوں گا، میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو خداوند بس برکتہ سوٹی جا میرے، ایسے نہیں کام چلے گا۔ ایک وقت میں ہم بچے کو پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ایک وقت میں آ کے ذرا تھوڑا سا ہاتھ بھی دکھانا پڑتا ہے اس کو۔ خدا بھی کدی کدی ہاتھ دکھاتا ہے، اور وہ اس وقت دکھاتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کو مارنے کا شوق ہے، خدا کا دل کرتا ہے کہ بس میں انہوں ماری جاؤں، نہیں۔ کسی بھی باپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیٹے کو مارے، کسی بھی ماں کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں پہ جبر کرے، لیکن جب بچے ایزی لیتے ہیں ماں باپ کو اور وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے جو کچھ ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی بار آپ کو اپنا پیٹرن بدلنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بار بچے مار سے سمجھتے ہیں، کئی بار آرام سے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ آرام سے جب انہیں سمجھاتے ہیں اپنے پاس بٹھا کے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پاپا جی اب نہیں میں کروں گا، سمجھ جاتا تو سمجھ جاتا، یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کی تھوڑی خاطر توازہ کرنی پڑتی۔ اسی طرح سے خدا بھی ہمیں سمجھاتا ہے، نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگتوں تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ، انہوں نے خچر کو سمجھ نہیں ہے، اسی لیے اس کو ڈنڈا پڑتا ہے تو وہ چلتا آگے، انہوں ڈنڈے دی زبان سمجھ آتی۔ تو خدا کہتا کہ تو انسان ہے، تو اپنے آپ کو کوئی خچروں اور گھوڑوں کی لسٹ میں شامل کر اور ڈنڈے کھا رہا اور ٹھڈے کھا رہا۔ اس شخص نے خود سے ٹائم نکالا ہے۔ حیرت اس چیز کی ہے کہ کسی کے پاس گیا نہیں، اس نے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ خود سیٹ کیا، ایسے کیا نا اس نے، یا اتنے لکھا پھر انہیں کنے پادری اپنے گھر بلا لے کرو بھی ورشپ تے میں نال لین چلا، تسی اتنے ٹکا کے ورشپ کرو تے خدا دی حضوری تے خدا دا تخت لاؤ تے میں بھی آنا نال لے کے، جدو عبادت موک جائے تو آ جائے نال لے کے۔ ایسا تو نہیں ہے، نہ یہاں پہ نانوں کا ذکر ہے، نہ اتنے پیپسی کا ذکر ہے، نہ اتنے کوک کا ذکر ہے، نہ اتنے چاہ ہے، نہ اتنے فروٹ کیک ہے، اتنے کچھ بھی نہیں، اتنے خدا ہے تے آصف ہے۔ آمین۔ اور جو کچھ اس کے دل کی حالت ہے اس نے بڑی دلیری سے بڑی سچائی سے خدا کے سامنے رکھی، اور جب خدا کے سامنے رکھی، خدا کے ذوق خاموشی میں ٹھہرا، تو خدا نے ایک دم سے صورتحال بدل دی۔ خدا نے اس کی پرابلم اس پر ظاہر کر دی کہ بیٹا تو ان کاموں کو بھولنا شروع ہو گیا جو میں تیری زندگی میں کرتا آیا ہوں، ان کاموں کو نہ بھولیں، روز انہیں یاد رکھیں۔ میں اپنی بیوی کے لیے روز شکر کرتا ہوں، شکر ہے خداوند تمہیں بیوی دیتی ہے جی، جس کو بیوی ملی اس کو تو بیوی بھی شکر کرے بندے لی،
اے خداوند تیرا شکر ہے میرے گھر والے لب دے پھردے سن رشتہ کتے لبدا نہیں سی. ہم کیوں نہیں شکر کرتے ایک دوسرے کے لیے؟ یہ مہربانی بچوں کے لیے شکر کرے. خداوند شکر ہے تو نے بے اولاد نہیں رکھا, اولاد بخشی ہے. اگر نہیں بھی خدا نے اولاد دی شکر کرے. میاں بیوی بطور ایک فیملی ہیں, چاہے ان کو بچے بونس نے مل جان ہے جی, یہ خدا کی مہربانی ہے, خدا دے دے. لیکن میاں بیوی جو ہیں وہ ایک فیملی ہے. شوہر اور بیوی دونوں فیملی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا دی فیملی پوری نہیں ہوئی. وہ بھائی فیملی پوری ہے. میاں بیوی اگر ہیں تو وہ گھرانہ. ایسا تھوڑا کہ بچے آئیں گے تو گھرانہ بنے گا. میاں بیوی کے ساتھ گھرانہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے ہر روز. اور جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے کے لیے, میاں بیوی خاص طور ایک دوسرے کے لیے شکر کریں گے, آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے برداشت کر سکیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکیں. اور شادی جو ہے یہ 50-50 کی گیم نہیں ہے کہ 50 پیسے وہ پائے گی تو 50 پیسے میں پاواں گا تو پھر اسی جا کے گلا خرید لیا ہوں گے خوشیاں دا گلا. نہیں, یہ گیم 100% کی ہے سر. ٹھیک ہے جی, نواں جوڑا بھی اتنے بیٹھا ہے, ان کے لیے بھی یہ بات خدا نے میرے ذہن میں ڈال دی. سر جی آپ نے 100% کرنا ہے, انہوں نے کچھ توقع نہیں کرنی. تو بیٹا تم ہی 100% کرنا ہے, بھائی یہ تو کوئی توقع نہیں کرنی میرے, خدا تو توقع کر. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں 100% دوں گی اپنے شوہر کو, بیسٹ کروں گی اپنی طرف سے, آپ بلیو کریں آپ اپنی شادی کو سیکیور کر رہی ہوں گی اس میں. اور جب ایک شوہر کہتا ہے کہ جی میری بیوی جس طرح کا بھی سلوک میرے ساتھ کرے میں 100% دوں گا. جب بیوی کہتی میرا شوہر جیسا بھی سلوک میرے ساتھ کرے لیکن میں وفادار رہوں, وہ باعث سے برکت ٹھہرے گی, وہ باعث سے برکت ٹھہریں گے, خدا ان کا ہاتھ ان پر آئے گا. اور جب ہم گلے شکوے کرتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی اچھی گزر نہیں سکتی. ہم نے خداوند میں اپنے مسائل خدا کے ہی پاس لانے, اپنی مشکلات خدا کے ساتھ شیئر کریں. اور کوئی بھی انسان کامل نہیں. اگر میں کامل نہیں ہوں تو میں دوسروں میں کیوں کاملیت ڈھونڈ رہا ہوں؟ بتائیں مجھے. اگر میرے اندر خود کمزوریاں ہیں تو میں دوسرے سے کیوں 100% کی توقع کروں؟ خود تو میں دے نہیں رہا, خود تو 5% بھی نہیں میں کرن دیا, اور میں اپنی بیوی تو توقع کرا گیا 100% ہی میری وفادار رہے. ایسا نہیں ہے. کسی سے توقع کرنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم دوسرے کی توقعات پر کتنا پورا اترتے ہیں. کیا خدا ہم سے خوش ہے؟ خدا سے تو ہمارے بڑے گلے شکوے ہیں, خدا سے ہمارے بڑے تقاضے ہیں, خداوند اے بھی کر دے, اے بھی کر دے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے؟ نتھنگ. صرف پادریوں کو دعاواں کرا رہے ہیں. ایس چرچ تو نکل کے ادھر نکل کے ادھر تو ادھر نکل کے گھر چل کہنا ہوں 6 پادریوں کو دعا کرا لی, ہوں ساڈے اسی ہوں سیف ہاں. 6 پادریوں نے دعا کی, شکر ہے خدا دا گھر ہی مل گئے سن. بڑے خوش ہوتے ہیں دعا کروا رہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن آصف کے پیٹرن کو دیکھیں کیا ہے. اس کو یہ پتا تھا میرا معاملہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ملاقات سے ہی حل ہوگا, اور اسی سے حل ہوا. خدا نے اس کے ذہن کی کھڑکیاں کھول دی اور خدا اس کو ماضی میں وہاں لے گیا جہاں خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا کام کر رہا تھا. خدا نے بتایا کہ میں آج بھی تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے چھوڑا نہیں ہے. اور پھر اس کی جو باتیں ہیں ساری وہ 27 سے بھر گئی ہیں. اگلی اگر آپ 10ویں آیت سے آگے چلیں تو یہ 27 ہے ساری, کیونکہ اس کو وہ بات سمجھ آ گئی جو خدا اسے بتانا چاہتا. پھر اسے پہاڑ بھی یاد آ گئے کہ پہاڑ بھی خدا نے, پہلے تو پہاڑوں کا ذکر ہی کتنے نہیں, سمندر کا ذکر کوئی نہیں, لیکن ایک دم سے وہ خدا کی کریشن میں کھو گیا. ہاللیلویا. خداوند سمندر اپنے آپ ہی رکیا ہے, اتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں, پریز دا لارڈ. وہ اپنی پریشانی بھول گیا اندر کی, اور خدا نے اس کو ریوائیو کر دی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنی اس مشکل کے وقت میں جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, آپ خدا کے پاس آ جائیں, سرسری دعاؤں سے باہر آئیں. ایسی دعائیں کریں جس میں آپ کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہو. رٹی رٹائی دعاؤں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. خدا کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھیں, خوشی سے پڑھیں, جوش کے ساتھ پڑھیں, ہوش کے ساتھ پڑھیں, اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنے اندر بھرنا شروع کریں تاکہ خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ٹھہری رہے.